موضوع الدرس في قصة سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام وما فيها من العبر والحکم، سورۃ مریم، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال وقوله فاختلف الأحزاب من بينهم، أي اختلف قول أهل الكتاب في عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله، وأنه عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه۔ اب اہل کتاب نے اختلاف کیا، ان کے اندر فرقے پیدا ہوئے، حالانکہ یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اللہ کا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا عبد ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلمہ کن فیکون سے پیدا فرمایا ہے، جو بی بی مریم کے دامن میں حضرت جبریل کے ذریعے پھونک ماری گئی۔ فسممت طائفۃ منہم وہم جمہور الیہود علیہم لعائن اللہ۔ ایک جماعت ان نے تو یہ بات پکی کر دی، یعنی جو جمہور یہود ہیں اللہ کی ان پہ لعنتیں ہوں کہ نعوذ باللہ انہ ولد زنیۃ، وہ نعوذ باللہ زنا کی اولاد ہے۔ وقالوا کلامہ ھذا سحر، یہ اس کا جھولے کے اندر بات کرنا جو ہے یہ جادو ہے۔ وقالت طائفۃ اخری انما تکلم اللہ، اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے بات نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی۔ وقال آخرون بل هو ابن اللہ، اور بعض نے کہا کہ نہیں، وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وقال آخرون ثالث ثلاثہ، وہ تین میں سے ایک ہے۔ وقال آخرون بل هو عبد اللہ ورسولہ، ایک جماعت نے کہا کہ نہیں، وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ وَهَذَا هُوَ قَوْلُ الْحَقِّ، یہ سچی بات ہے۔ الَّذِي أَرْشَدَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ، جس کی طرف اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت کی ہے کہ صحیح عقیدہ یہی ہے کہ وہ اللہ کا عبد ہے، اللہ کا رسول ہے، اور اللہ نے ان کو بغیر باپ کے اپنی کمال قدرت سے پیدا فرمایا ہے۔ وقد روانا وهذا عن عمرو بن میمون وابن جریج وقتادہ وغیر واحد من السلف والخلف۔ قال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن قتادہ في قوله ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون۔ قال اجتمع بنو اسرائيل فاخرجوا منهم 4 نفر، اخرج كل قوم عالمهم فامتروا فی عیسیٰ حین رفع۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر 4 آدمی جو تھے ان کے قوم کے عالم، ان کو منتخب کیا۔ اب وہ سب شک میں پڑ گئے جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا۔
فقال بعضهم هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات ثم صعد إلى السماء. ان میں سے ایک جماعت نے تو یہ کہا کہ وہ عیسیٰ کی شکل میں خود خدا اترا تھا زمین میں، جس کو چاہا زندہ کیا، جس کو چاہا موت عطا فرمائی. پھر اللہ آسمانوں کی طرف چلے گئے. وہم الیعقوبیہ، یہ فرقہ جو ہے بنو اسرائیل میں یعقوبیہ کہلاتے ہیں. فقال ثلاثة كذب ثم قال اثنان منهم للثالث قل انت فيه قال هو ابن اللہ. انہوں نے کہا نہیں یہ تو غلط ہے. انہوں نے کہا اچھا تم کہو. انہوں نے کہا وہ اللہ کا بیٹا ہے. یہ ہے نستوریہ. فقال الاسلام كذب ثم قال احد الاثنين الاخر قل في. اب دو تو ختم ہو گئے. ایک نے کہا کہ خدا تھا زمین پہ آیا چلا گیا، دوسرے نے کہا کہ نہیں خدا نہیں، وہ خدا کا بیٹا تھا. یہ دونوں جو اب باقی دو بچے. انہوں نے کہا اچھا تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو. اس نے کہا ہوا ثالث ثلاثہ اللہ الہ وہو الہ وامہ الہ. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تین ہیں نا، اللہ بھی الہ ہے اور عیسیٰ بھی الہ ہے، ان کی ماں بھی الہ ہے، یہ تین الہ ہیں. وہم الاسرائیلیہ ملوک النصارى علیہم لعائن اللہ. یہ بھی یعنی اسرائیلی تھے اور یہ ان کے رائل فیملی، بادشاہ فیملی سے تعلق رکھنے والے. اللہ کی لعنت ہو ان پہ. قال الرابع، اب چوتھا بچ گیا. انہوں نے کہا کذبتا، تم جھوٹ کہتے ہو. بل هو عبد اللہ ورسولہ وروحہ وکلمتہ وہم المسلمون. بلکہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ نے اپنے کلمے سے پیدا فرمایا ہے. یہ مسلمان تھے اور یہی حق پہ تھے. فکان لکل رجل منہم اتباع علی ما قالوا. اب ہر جماعت کے ساتھ جو ہیں لوگ تھے ماننے والے. اس کے بعد ان کا آپس میں اختلاف اور لڑائیاں ہوئیں. فاقتتلوا وظہر المسلمین. ان نے جنگ کی، لڑائی کی، مسلمانوں پہ غالب آ گئے. وذالک قول اللہ یقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس. قال قتادہ هم الذین قال اللہ فاختلف الاحزاب من بینہم قد اختلفوا فیہ وصاروا احزابا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں مختلف جماعتیں بن گئیں اور ایک ایک پارٹی بن گئی. وقد روى ابن ابی حاتم بن ابن عباس عروة بن الزبیر عن بعض اہل العلم قریبا من ذلك. وقد ذكر غير واحد من علماء التاريخ من أهل الكتاب وغيرهم أن قسطنطين جمعهم في محفل كبير من مجامعهم الثلاثة المشهورة عندهم. کہ قسطنطین نے بہت بڑی محفل کے اندر سب کو جمع کیا. فقال جماعة الأساقفة منهم 2170 اسقفا. تو اس میں 2170 ان کے پادری تھے یا جو بھی تھے پنڈت تھے. فاختلفوا فی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اختلافا متباین جدا. سب نے اپنی اپنی رائے دی عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں. فقالت كل شرذمة فيه قولا. سب نے ایک ایک بات کی. فمئة تقول فيه شيئا و70 تقول فيه قولا آخر و50 تقول شيئا آخر و160 تقول شيئا. ولم يجتمع على مقالة واحدة أكثر من 308 منهم اتفقوا على قول. سب نے اپنی اپنی براگنی گاتے رہے. ان میں سے تقریباً جو مفسر فرماتے ہیں کہ 8 تھے، ان نے اتفاق کیا اور وہ اس طرف گئے. فمال الیہم الملک وکان فیلسوفا. بادشاہ بھی فلسفی تھا. فقدمہم ونصرہم وطردہم الندى. اس نے ان کی مدد کی، ان کو غالب کیا، ان کے مخالفین کو مار بھگایا. فوضعوا له الامانۃ الکبیرہ. اس کے بعد انہوں نے اپنی امانت کبیرہ رکھی. بل ہی الخیانۃ العظیمۃ. وضعوا له کتب القوانین وشرعوا له اشیاء. انہوں نے قانون کی کتابیں رکھیں اور اپنی اپنی شریعت بنائی. وابتدعوا بدعا کثیرۃ وحرفوا دین المسیح وغیروہ. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو بدل ڈالا. فابتدع لهم حينئذ الكنائس الكبار في مملكته كله. اس نے تمام اپنے ملک کے اندر ان کے لیے بڑے بڑے گرجے بنائے. بلاد الشام والجزیرة والروم. وكان مبلغ الكنائس في أيام ما يقارب 12,000 كنيسة. تقریباً 12,000 گرجا بنایا اس نے. وبنت أمه حيلانة كمامة المكان الذي صلب فيه المصلوب الذي يزعم اليهود أنه هو المسيح.
اور اس کی ماں جو تھی حیلانہ، اس نے اس مقام پہ جہاں کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، اس نے وہاں بنایا۔ وَقَدْ كَذَبُوا، حالانکہ جھوٹ بول رہے تھے، پھانسی تو نہیں دی گئی۔ بل رفع اللہ الى السماء، اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ وقوله تبارک و تعالی فَالَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ تحدید ووعید شدید لمن كذب على اللہ وافترى وزعم ان له ولدا، ان لوگوں کے لیے سخت تحدید و وعید ہے جو کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ولیکن انذرہم تعالی الی یوم القیامت، اللہ نے ان کو ڈرایا، مہلت دی قیامت تک۔ واجرہم حلما وسکتا بقدرتہ علیہم، حالانکہ یہ اللہ نے مدت دی ان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حلم ہے اس کی، ورنہ اللہ چاہتے اسی وقت ہلاک کر دیتے۔ فَإِنَّهُ الَّذِي لَا يَجْرُ عَلَىٰ مَن نَّشَاءُ، چونکہ اللہ کبھی جلدی نہیں کرتے اپنے نافرمانوں پر عذاب دینے کی۔ کما جاء فی الصحیحین، صحیحین میں حدیث ہے، ان اللہ یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، کہ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں لیکن جب پکڑتے ہیں پھر نہیں چھوڑتے ہیں۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکذلک اخذ ربک اذ اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید، جب پکڑتے ہیں پھر پکڑ سخت ہے۔ وفی الصحیحین ایضا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا احد اصبر على اذى سمعوا من اللہ، اللہ سے زیادہ کوئی صبر والا نہیں کہ لوگ اللہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں پھر بھی وہ ان کو مہلت دیتے۔ انہم یجعلون له ولدا ويرزقهم، وہ اس کے لیے بیٹے بناتے ہیں، وہ بیٹے سے پاک ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کبھی ان کا رزق بند نہیں کیا، ان کو رزق بھی دیتے ہیں، ان کو صحت بھی دیتے ہیں۔ وقد قال اللہ تعالیٰ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنے بستی والے ہیں جن کو میں نے مہلت دی لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَلِيًّا، پھر میں نے ہم نے پکڑ لیا ان کو دنیا میں اور پھر انہوں نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ گمان نہ کرو کہ اللہ غافل نہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے اس دن تک کہ جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی، قیامت کا دن۔ وَلِهَذَا قَالَ هَا هُنَا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، یوم عظیم سے کیا مراد ہے؟ یعنی یوم القیامہ۔ وقد جاء فی الحدیث الصحیح المتفق علی صحیحتہ عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ، صحیح حدیث ہے متفق علیہ، حضرت عبادہ بن الصامت سے روایت ہے کہ میرے آقا نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ اس کے عبد اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے روح اس میں ڈالی، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ، جنت بھی حق ہے نار بھی حق ہے، ادخلہ اللہ الجنت لا ما کان من العمل، اس کے چاہے جیسے بھی عمل ہوں وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ فوراً جائے، پہلی دفعہ جائے دوسری دفعہ جائے کہ جائے گا ضرور جنت، کیونکہ اس کی موت ایمان پہ ہے، اور جس کی موت ایمان پہ آئی اس کا انجام جنت ہے۔ درمیان میں اگر گناہوں پہ اللہ چاہے تو سزا دے اور اللہ چاہے تو سزا بھی نہ دے اور معاف کر دے، تو یہ اللہ اسی لیے فیصلہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو نہیں بخشتے، جو بندہ شرک پہ مر گیا، جس کی موت شرک پہ آ گئی، اس کے لیے بخشش نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو۔ اب اللہ کی مرضی پہ ہے کہ چاہیں تو معاف کر دیں بغیر سزا کے جنت دے دیں، یا چاہیں گناہوں کے قدر جہنم میں ڈال کے اس کو پاک صاف کر کے پھر جنت میں بھیجیں۔ واللہ اعلم۔ وہ یار یہ لے جائے گا۔